لاہور میں بوری بند لاشوں کی برآمدگی نے سنسنی پیدا کر دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جرائم کی لرزہ خیز واردات ہوئی ہیں۔ کل 1 کروڑ روپے کے ڈالر لوٹے گئے، آج 1.25 کروڑ روپے کے پرائز بانڈ۔ متحدہ قومی موومنٹ فوج سے یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے اور اتوار کو اس سلسلے میں لاکھوں لوگوں والا جلسہ ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان اب بھی غیر فعال نظر آتے ہیں۔ آج سیاسی حلقوں کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ کب متحرک ہوں گے۔ اس دوران افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ وہ وزیر داخلہ کی حیثیت سے مزید خدمات سر انجام نہیں دینا چاہتے۔ شمالی وزیرستان سے آنے والے متاثرین وہاں کی اندرونی کہانی بھی بتا رہے ہیں، مگر سب سے لرزہ خیز واقعات خواتین بیان کر رہی ہیں۔ آپریشن ضرب عضب کے پس منظر میں ایک اہم پیش رفت میں آج افغانستان کا ایک اہم فوجی وفد پاکستان میں ہے اور پاکستان کے فوجی حکام سے بات چیت کر رہا ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پچھلے 2 دنوں میں لاہور میں جرائم کی لرزہ خیز واردات ہوئی ہیں، لیکن آج کا واقعہ اپنی نوعیت کا ایک انتہائی اہم واقعہ ہے۔ دل خراش واقعے میں لاہور کے ہی ایک علاقے میں آج 2 بوری بند لاشیں ملی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق لاہور کے لیاقت آباد کے علاقے میں گندے نالے کے قریب 2 بوریاں ملی اور جب پولیس وہاں پہنچی اور ان بوریوں کو کھولا گیا تو اس میں سے 2 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ یہ دونوں لاشیں 30 سے 35 سالہ جوانوں کی ہے، لیکن اس بارے میں یہ نہیں پتہ چلا کہ ان کا تعلق کیا تھا اور ان دونوں افراد کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ اس واقعے نے اور اس کی جیسی ہی خبر نشر ہوئی ہے لاہور میں ایک سنسنی دوڑی، کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا ایک پہلا واقعہ ہے جس میں لاہور میں باقاعدہ بوری بند لاشیں ملی ہیں۔ اسی دوران لاہور میں آج ایک اور ڈکیتی کی بڑی واردات ہوئی ہے اور آج لاہور میں ڈکیتی کی بڑی واردات گلبرگ کے علاقے غالب مارکیٹ میں ہوئی ہے، جہاں پر ایک شخص جو پرائز بانڈ لے کے نکل رہا تھا مقامی بینک سے، اس کو لوٹ لیا گیا اور اس طرح سے وہ تقریباً 1.25 کروڑ روپے سے زائد کے مالیت کے پرائز بانڈ سے محروم ہو گیا۔ کل ہی لاہور میں ایک اور واقعہ ہوا تھا اور یہ فیصل ٹاؤن میں ہوا تھا، جہاں پر مین بولیورڈ میں ایک شخص جو بینک سے $1 لاکھ لے کے نکلا تھا، اسے مسلح حملہ آوروں نے لوٹ لیا تھا۔ کل راولپنڈی میں پوسٹ آفس کی وین کو لوٹا گیا تھا، جس میں سے 1.5 کروڑ روپے لوٹ لیے گئے تھے۔ مسلسل واقعات لاہور میں جرائم کے یہ سنگین واقعات ہوئے ہیں۔ کل راولپنڈی کا واقعہ ہوا ہے اور موجودہ حالات کے پس منظر میں یقینی طور پر یہ ایک اہم خبر ہی کہی جا سکتی ہے۔ آج کے واقعات اور اس وقت لاہور کی مجموعی صورتحال کے بارے کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ احمد فراز نے۔ بہت بہت شکریہ احمد فراز۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج جو یہ بوری بند لاشیں ملی ہیں اس کے بارے میں کیا اب تک معلومات جمع ہوئی ہے؟ جی بالکل جی کامران صاحب، یہ لیاقت آباد کا علاقہ ہے اور یہاں پر دن دہاڑے یعنی صبح 11 بجے یہاں پر ایک RS پلی ہے، وہاں پر ایک گندا نالا ہے، وہاں اس کے قریب سے یہ دونوں لاشیں ملی ہیں اور یہ لاشیں جو تھی بالکل گندے نالے کا باہر پڑی تھی بوریوں میں۔ مقامی افراد نے یہ دونوں بوریاں دیکھ کر مشکوک حالات میں دیکھ کر انہوں نے فوری پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کے ان بوریوں کو جب سرچ کیا ہے تو ان میں سے ان کی تلاشی لی ہے تو اندر سے دونوں نوجوانوں کی لاشیں ملی ہیں اور ان کی عمریں بھی جو ہیں وہ 30 سے 35 سال بتائی گئی ہیں اور بڑے ہی جسے کہتے ہیں بہیمانہ طریقے سے ان کو قتل کیا گیا تھا۔ ان کے چہروں پر شاپر بیگ لپیٹے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور بڑے ہی بری طرح ان کے جسم پر تیز دھار آلوں کے متعدد نشانات پائے گئے اور جس کے بعد پولیس ان دونوں کی لاشوں کو جو ہے وہ قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا اور وہاں پر مساجد میں اعلانات بھی کروائے گئے کہ اگر کوئی اس کو شناخت کرے تو وہ آ سکتا ہے، لیکن لوگوں نے ان کو شناخت بھی کیا لیکن وہاں ان کی دونوں کی شناخت ہو سکی۔ جی اب تک جو پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہے، پولیس انویسٹیگیشن سے کچھ مزید کوئی معلومات ملی ہے؟ کیونکہ یہ بہت ہی مختلف قسم کا واقعہ ہے۔ جی بالکل جی، پولیس کے مطابق انہوں نے دونوں جو باڈیز ہیں ان کو دیکھا ہے، انہوں نے غور سے دیکھا ہے۔ دونوں نوجوانوں کی لاشیں جو ہیں وہ ان کی عمریں جو ہیں وہ 30 سے 35 سال کی ہیں۔ دونوں جو ہیں وہ کھاتے پیتے گھرانے کے نہیں لگتے اور نہ ہی کوئی ایسا لگتا ہے کہ ان کو کسی غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہو۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں کو وجوہات جو ہیں وہ دشمنی کی بنا پہ ہو سکتی ہیں اور ان کو درینہ عداوت پر
اغوا کے بعد قتل کیا گیا اور قتل کرنے کے بعد صرف ان کی شناخت نہ ہو سکے اس لیے ان کو بوریوں میں ڈال کر تو ان کو بڑی بری طرح ان کو جو ہے شناخت چھپا کر ان کے چہروں کو کافی زیادہ لگا کر تو یہاں پر پھینکا گیا ہے جی۔ لیکن جو لاہور میں مجموعی جرائم کی صورتحال ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ آج بھی بہت بڑی ایک ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اور کل بھی بڑا واقعہ ہوا تھا، کل بھی 1 کروڑ روپے کے قریب ڈالر لوٹے گئے تھے، آج 1 کروڑ روپے سے زائد کے پرائز بانڈ لوٹ لیے گئے ہیں۔ مجموعی صورتحال کیا ہے لاہور میں جرائم کی؟ جی بالکل جی کامران صاحب، شہر میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ لاہور ایک میگا سٹی ہے اور یہاں پر اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں اور جو ہاؤس رابری کی وارداتیں ہیں وہ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں۔ کافی جو ہے وہ جیولرز کی شاپ پر اور بینک ڈکیتیوں میں تو فرق پڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ روز تقریباً 30 سے 40 وارداتیں جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں، جبکہ جو رپورٹ نہیں ہوئی ان کی تعداد کو 60-70 سے زیادہ ہے، یعنی کہ لوگ تھانوں میں مقدمات درج کروانے کے لیے جاتے ہیں جن سے ایک موبائل چھینا جائے یا ایک پرس چھینا جائے، ان کو تو پولیس مقدمات بالکل ہی درج نہیں کرتی برکنگ کرتی ہے اس میں، لیکن جو بڑے واقعات ہوتے ہیں ان میں جو ہے ان کے مقدمات درج ہو جاتے ہیں۔ کل بھی ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، ایک شہری سے 1.25 کروڑ چھین لیے گئے۔ آج ایک پھر واقعہ ہوا، ایک شہری جو تھے وہ بینک سے 1.25 کروڑ روپے لے کے نکلے تو ڈاکوؤں سے رقم چھین کے فرار ہو گئے۔ یوں یہ بڑی جو وارداتیں ہیں ان کے مقدمات تو درج ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک جو ہمارے پاس جو اطلاعات پہنچی ہے وہ صرف 25 سے 30 وارداتوں کے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر وارداتوں کے مقدمے جو ہیں وہ درج نہیں ہوتے، اور ابھی تک نہ ہی کوئی خاص ملزم اور نہ ہی کوئی خاص گینگ ایسا گرفتار ہوا ہے کہ جن سے کافی بڑی تعداد میں ریکوری ہوئی ہو یا ان کو بہت زیادہ انکشاف کی ہوگی جی۔ بہت بہت شکریہ احمد فراز ہمارے ساتھ تھے۔ لاہور میں آج 2 بوری بند لاشوں کی برآمدگی، آج بھی ایک بڑی ڈکیتی اور کل بھی ایک بڑی ڈکیتی جس میں دونوں روز 1-1 کروڑ روپے زائد کے مالیت کے ڈالرز اور پرائز بانڈ لوٹ لیے گئے۔ لاہور کی صورتحال کے بارے میں یقینی طور پہ ایک تشویشناک پہلو ہے جو سامنے آیا ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ اتوار کو کراچی میں ایک بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے، متحدہ قومی موومنٹ ہی آرگنائز کر رہی ہے اور ایک بار پھر MQM فوج سے یکجہتی کا اعلان کرنا چاہتی ہے اور اب اس کا پس منظر آپریشن ضرب عزم ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ایک جوان تک یہ بات پہنچ جائے کہ پاکستان کا بچہ ماں بہن بیٹی سب ضرب عزم نامی آپریشن میں پاک افواج کے ساتھ ہے۔ اس سلسلے میں MQM نے 6 جولائی 2014 کو کراچی میں ایک بہت بڑی یک جہتی ریلی کا انعقاد کیا ہے جو مسلح افواج سے یکجہتی کا بھرپور اظہار کرے گی۔ بہت اہم موقع ہے، اس وقت پاکستانی فوج پاکستان کی بقا کے لیے جنگ لڑ رہی ہے اور یہ جنگ شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں لڑی جا رہی ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے اور دہشت گردی کے خلاف یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ نظر آتا ہے جس میں کہ اس وقت پاک فوج کے دستے نہ صرف یہ کہ شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں پاکستان کی فضائیہ نے اور پاکستانی فوج کے فضائی دستوں نے کارروائیاں کی ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان میں پہلی حالات میں دہشت گردی کے حوالے سے بہتری نظر آتی ہے، اور اب جب یہ مرحلہ جس کو کہ آپریشن ضرب عزم کا نام دیا گیا ہے آگے بڑھ رہا ہے، فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں گو کہ اس پورے ماحول میں اس پورے آپریشن میں پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، مگر اس کے لیے ایک عملی اور بڑے عملی مظاہرے کا اعلان کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ نے، اور متحدہ قومی موومنٹ بھرپور کوشش کر رہی ہے اس وقت پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ پورے سندھ میں کہ اتوار کو ایک بہت بڑا جلسہ کیا جائے، اور متحدہ قومی موومنٹ کہتی ہے کہ وہ تاریخی جلسے کے ذریعے پاکستانی فوج کے ہر جوان اور ہر افسر کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اس اہم جنگ میں پاکستان کا بچہ ان کے ساتھ ہے۔
متحدہ قومی موومنٹ کا یہ ایک بڑا سیاسی قدم بھی ہے، اور موجودہ ماحول میں، ملک کے موجودہ سیاسی ماحول میں ایم کیو ایم کا یہ جلسہ یقینی طور پر ایک اچھا مرحلہ نظر آتا ہے، ایک اچھی صورتحال کی یہ نمائندگی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں متحدہ قومی موومنٹ چاہتی ہے کہ پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی اس جلسے میں شریک ہوں، اور اس کے علاوہ ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے چیدہ لوگ جو کہ مختلف شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو دعوت دی جائے، اور وہ اس موقع پہ پاکستانی فوج کے ساتھ اور آپریشن ضرب عضب کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کرے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی تیاریوں کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایم کیو ایم کے نامور سینئر رہنما جناب حیدر عباس رضوی نے۔ بہت بہت شکریہ رضوی صاحب۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس جلسے کے حوالے سے یہ موجودہ سیاسی ماحول سے اس کا زیادہ تعلق ہے، یا آپ یہ صرف اور صرف فوج کے ساتھ یکجہتی کے اعلان کا یہ مرحلہ ہے؟ خان صاحب، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور قائد تحریک جناب الطاف حسین کی ایک بڑی واضح پالیسی رہی ہے دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف، اور ملک میں جس طریقے سے مذہبی جنونیت کو فروغ دیا گیا اور جس طریقے سے وہ کینسر کی شکل میں پورے پاکستان میں پھیلی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دہشت گردی اور اس مذہبی جنونیت کے خلاف ایک نیشنل نیریٹو کو ڈیولپ کریں، اور ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی وہ لیڈنگ پارٹی ہے جو اس ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے خلاف ایک نیشنل نیریٹو کو ڈیولپ کر رہی ہے۔ اور اب جبکہ حکومت پاکستان اور خاص طور پر پاکستان کی مسلح افواج نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا کہ وہ دہشت گردوں کو ان کی کمی گاہوں میں جا کر نشانہ بنائیں گے، اور اس آپریشن کا نام ضرب عضب رکھا گیا، تو بہت ضروری سمجھتی تھی ایم کیو ایم اور قائد تحریک جناب الطاف حسین کے اس وقت میں ملک کا ایک بچہ، ماں، بہن، بیٹی، جوان، بزرگ اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں، اور یقیناً ان کو یہ حوصلہ دیں کہ پوری قوم اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ ہے۔ اور اسی لیے ہم نے اس جلسے کا انعقاد کیا، اور پاکستان کی تمام ہی تقریباً سیاسی جماعتوں کو اور تمام ہی شعبہ زندگی سے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر آ کر وہ پاکستان کی مسلح افواج کو یہ میسج دیں کہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ دہشت گردی کا قلع کما کریں۔ تو کیا رسپانس کیا ملا آپ کو سیاسی جانب سے اور دوسرے جو لوگوں کو آپ نے کانٹیکٹ کیا ہے؟ یہ ایک بڑا واسٹ وائٹ فورم ہوگا، یقیناً اس پر بڑا انتھوزیزم دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں، اور تمامی سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ وہ یقیناً اس جلسے میں شرکت کریں گے، اور نہ صرف وہ خود شرکت کریں گے بلکہ اپنی جماعتوں کے کارکنان کو بھی جس جلسے میں لے کر آئیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس دن کیا صورتحال بنتی ہے، مگر ایم کیو ایم کے لاکھوں کارکنان اس تاریخ ساز جلسے میں یقیناً موجود ہوں گے۔ رمضان کے دن ہیں، بیچ روزے کے دوران یہ جلسہ ہوگا، اور اس میں ظاہر ہے کہ افطار کا اہتمام، صرف افطار کا اہتمام کرنا ایک بڑا چیلنج ہے، مگر ایم کیو ایم ان چیلنجز سے نپٹنے کو بخوبی جانتی ہے۔ تو کیا آپ یہ جو آپ لوگوں کے اندازے کے مطابق یہ جو لوگ آئیں گے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ آئیں گے، تو لاکھوں لوگوں کو آپ افطار بھی کرائیں گے؟ یقیناً ہم لاکھوں لوگوں کو افطار کرائیں گے، بالکل ہمارا پورا انتظام ہے انشاءاللہ۔ اور نماز بھی ہوگی مغرب کی؟ یقیناً مغرب کی نماز ہوگی، اگر عصر کی نماز کا وقت ہوگا تو وہ بھی ہوگا۔ ان کو جو سہولیات ہو سکتی ہیں وہ ہم مہیا کریں گے، اور اس کے لیے ہماری تیاری ہے۔ ہمارے لوگ ابھی سے ہزاروں کی تعداد میں اس جلسہ گاہ میں موجود ہیں اور تیاریاں ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ تو بہت ہی ہرکیولین ٹاسک ہے، یہ کیسے ممکن ہوگا لاکھوں لوگوں کو افطار کرانا، ان کو جمع کرنا رمضان کے دنوں میں، اور پھر اس ماحول میں شاید ہی کوئی اس سے پہلے کوئی اس طرح کا سیاسی اجتماع اس سے پہلے رمضان میں، اور پھر ظاہر ہے کہ روزے کے دوران اس قسم کا اجتماع ہونے کی تو کوئی مثال نہیں ہے۔ یقیناً کامران صاحب، اس طرح کی کوئی مثال دیکھنے کو نہیں ملتی، مگر ایم کیو ایم نے اس کو ایک چیلنج کے طور پر لیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہماری مسلح افواج کے جوان اور ہمارے افسران روزے کی حالت میں جو اس وقت جنگ کر رہے ہیں وطن عزیز کے لیے، وطن عزیز کے دفاع کے لیے اور ملک میں امن و امان کے لیے، ہم تو صرف ایک دن چند گھنٹوں کے لیے ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہوں گے، مگر وہ روز حالت روزے میں نہ صرف وہ جنگ کر رہے ہیں بلکہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ ایسے میں اگر نذرانہ عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاکستان کے عوام، میں سمجھتا ہوں کہ اتنے غیرت مند اور غیور ضرور ہیں
کہ روزے کے دوران 4-5 گھنٹے کے لیے وہ ضرور اس جلسے میں شریک ہوں گے، جبکہ افطاری کا، وضو کا، نماز کا، دیگر تمام اہتمام موجود ہے وہاں پر۔ بہت بہت شکریہ جناب حیدر عباس رضوی۔ یکجہتی کا یہ فیصلہ ہے اور یہ اعلان ہے اور یہ اجتماع ہوگا اتوار کو کراچی میں۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سیاسی حلقوں کے سب سے بڑے سوال کا، اور وہ یہ کہ وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان کب مکمل طور پہ متحرک نظر آئیں گے، اور اگر آج کل وہ غیر فعال ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اور کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے ایک انتہائی اہم کلیدی رہنما کو غیر فعال کر چکی ہے، یا یہ کہ وہ خود اس وقت سیاست میں متحرک نہیں رہنا چاہتے۔ ان تمام اہم سوالات کے جوابات ڈھونڈیں گے کمرشل بریک کے بعد۔